أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. اللہ کے نام سے دنیا کے مہربان رحمت والا. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، ولقائہ، اور اس سے ملنے کا، اولئک یئسوا، یہ لوگ مایوس ہو گئے، من رحمتی، میری رحمت سے، واولئک، اور یہ لوگ، لہم عذاب شدید، عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. فما کان، تو نہ تھا، جواب قوم ہی، اس کی قوم کا جواب، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب، الا، مگر، ان قالوا اقتلوہ، مگر یہ کہ انہوں نے کہا تم قتل کر دو اسے، او حرقوہ، یا جلا دو اسے، فانجاہ اللہ من النار، تو بچا لیا اسے اللہ نے آگ سے، ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں. وقال انما اتخذتم، اور ابراہیم نے فرمایا، انما اتخذتم، تم نے بنا لیا صرف، من دون اللہ اوثانا، اللہ کے سوا بتوں کو معبود بنا لیا، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، مودۃ بینکم، بینکم، اپنے درمیان دوستی کی وجہ سے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ثم یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن، یکفر، انکار کر دیں گے، بعضکم ببعض، تمہارے بعض کا انکار کر دیں گے، ویلعن بعضکم، اور تمہارے بعض لعنت کریں گے، بعضا، بعض پر لعنت کریں گے، ومأواکم، تمہارا ٹھکانہ، النار، آگ ہے، وما لکم من الناصرین، اور نہیں تمہارے لیے، من الناصرین، کوئی مددگار. فآمنا، تو تصدیق کی، لہو لوطن، اس کی لوط نے، وقال انی مہاجر، اور ابراہیم نے فرمایا بے شک میں ہجرت کرنے والا ہوں، الی ربی، اپنے رب کی طرف، انہو، ہوا، بے شک وہ، وہی، العزیز الحکیم، عزت والا ہے، حکمت والا ہے. ترجمہ کنز العرفان. اور وہ جنہوں نے میری آیتوں اور میرے ملنے کا انکار کیا، نہ مانا، کیا وہ وہی لوگ ہیں جو میری رحمت سے مایوس ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی جو لوگ قرآن مجید اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان نہ لائے، وہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں، اور وہ اپنے کسی نیک عمل کی جزا و ثواب کے قائل نہیں، کیونکہ جب وہ قیامت اور جنت کے ہی منکر ہیں تو اللہ کی رحمت اور جزا کے قائل کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا دردناک عذاب. فما کان جواب قومہ، تو ابراہیم کی قوم کا کوئی جواب نہ تھا مگر یہ کہ انہوں نے کہا انہیں قتل کر دو، یا ان کو جلا دو.
اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی، اللہ کی وحدانیت پر دلائل قائم کیے، نصیحتیں فرمائی، تو اس کے جواب میں جب کسی کے پاس جواب نہیں بن پاتا، مناظرہ نہیں کر پاتا، اس کے پاس دلائل نہیں ہوتے، تو پھر یہی کہتا ہے مار دو، جلا دو، اسے یوں کر دو، پھر آخری حل اس کے پاس یہی ہوتا ہے۔ تو اس کے جواب میں جب ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا تو انہوں نے آخر میں یہی کہا انہیں قتل کر دو، ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو۔ یہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا یا سرداروں نے اپنی پیروی کرنے والوں سے کہا۔ بہرحال کچھ کہنے والے تھے اور کچھ اس پر راضی ہونے والے تھے، اس لیے وہ سب کہنے والوں کے حکم میں ہیں، کیوں کہنے والے کچھ تھے لیکن جو باقی راضی تھے اس بات پہ کہ ٹھیک ہے جو یہ کہہ رہے ہیں جلا دو، قتل کر دو، ٹھیک ہے، تو پھر سارے اس میں شامل ہو گئے۔ ان سب نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے پر اتفاق کر لیا، اور جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اللہ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر کے ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بنا کر انہیں بچا لیا۔ بے شک جو اللہ نے کیا اس میں ایمان والوں کے لیے اللہ کی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی ضرور عجیب و غریب عجیب نشانیاں ہیں، جیسے آگ کا اس کثرت کے باوجود اثر نہ کرنا، اور آگ کا سرد ہو جانا، اور اس جگہ گلشن پیدا ہو جانا آگ کی جگہ، یہ سب پل بھر سے بھی کم وقفے میں ہونا تھا۔ ایک لمحے کے اندر وہ آگ ٹھنڈی بھی ہو گئی، ایک لمحے کے اندر وہ آگ باغ بھی بن گئی۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، اور ابراہیم نے فرمایا تم نے تو دنیاوی زندگی میں اپنی آپس کی دوستی کی وجہ سے اللہ کے سوا یہ بت معبود بنا لیے ہیں، پھر قیامت کے دن تم میں ایک دوسرے کا انکار کرے گا اور ایک دوسرے پر لعنت کرے گا، اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام سلامتی کے ساتھ آگ سے باہر تشریف لے آئے تو آپ نے کفار سے فرمایا کہ تم نے کسی دلیل کے بغیر صرف بتوں سے دوستی کی وجہ سے انہیں اپنا معبود تو بنا لیا، لیکن یاد رکھو تمہاری یہ محض نام کی ظاہری دوستی بھی صرف دنیا کی زندگی تک رہے گی، پھر قیامت کے دن تمہارا حال یہ ہوگا کہ تم اپنے معبودوں کا انکار کر دو گے اور تمہارے معبود تمہاری عبادت کا انکار کر دیں گے، تم ایک دوسرے پر لعنت کرو گے اور ایک دوسرے پر الزام تراشی کرو گے، بت کہیں گے کہ تم لوگوں نے میری عبادت کر کے مجھے جہنم میں ڈلوا دیا، اور تم کہو گے کہ ہمیں اپنی عبادت کے ذریعے گمراہ کر کے تم نے ہمیں عذاب میں مبتلا کر دیا، تم لان تان کے ذریعے ایک دوسرے کو دور کرنے کی کوشش کرو گے لیکن دور نہ ہوگے، بلکہ جس طرح دنیا میں اکٹھے تھے تم وہاں جہنم میں بھی اپنے بتوں کے ساتھ اکٹھے ہی ہوگے، اور جہنم کی آگ تمہاری آگ کی طرح نہیں ہے جس سے اللہ نے مجھے نجات دی، میری مدد فرمائی، بلکہ تم جہنم کی آگ میں ہی رہو گے اور اس میں تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام سلامتی کے ساتھ آگ سے باہر تشریف لے آئے تو آپ نے کفار سے فرمایا میں نے تمہارے سامنے تمہارے مذہب کا باطل ہونا بیان کیا اور تم سے اس کا کوئی جواب بھی نہ بن پڑا، پھر بھی تمہارے بتوں کی پوجا پر قائم رہنا صرف اندھی تقلید ہے، کیونکہ تم آپس میں ایک دوسرے سے دوستی اور محبت رکھتے ہو، اس لیے تم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ وہ سیرت اور طریقے میں اپنے دوست سے جدا ہو، یا تمہارے آباء و اجداد کے مابین دوستی ہے، تم ان کے وارث ہوئے، تم نے ان کے عقیدے کو اختیار کر لیا اور ان کی جہالت اور گمراہی کو مضبوطی سے تھام لیا، لیکن یاد رکھو کہ تمہاری یہ دوستی اس فانی دنیا تک ہی محدود رہے گی، پھر قیامت کے دن تمہارا حال یہ ہوگا کہ سردار اپنے پیروکاروں سے کہیں گے کہ ہم تمہیں نہیں پہچانتے، اور پیروکار اپنے سرداروں پر لعنت کرنے لگیں گے، اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہو کہ وہ تمہیں جہنم سے نکال دے جس طرح مجھے تمہاری بھڑکائی ہوئی آگ سے نکالا گیا۔ فآمن لہ لوط، تو ابراہیم کی تصدیق لوط نے کی، اور ابراہیم نے فرمایا میں اپنے رب کی سرزمین شام کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ جب اللہ کے فضل و کرم سے ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سلامت تشریف لے آئے تو آپ کا یہ معجزہ دے کر حضرت لوط علیہ السلام نے آپ کی رسالت کی تصدیق کی۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے ہیں۔ یاد رہے کہ یہاں ایمان سے رسالت کی تصدیق کی مراد ہے، کیونکہ اصل توحید کا اعتقاد تو ان کو ہمیشہ سے حاصل ہے کہ انبیاء کرام ہمیشہ ہی مومن ہوتے ہیں اور کسی حال میں ان سے کفر کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وقال انی مہاجر الی ربی، ابراہیم نے فرمایا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، میں مہاجر ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ سے صحیح سلامت تشریف لانے اور اتنا عظیم الشان معجزہ دیکھنے کے باوجود آپ کی قوم ایمان نہ لائی۔
اور کفر و شرک پر بضد رہے تو آپ نے اس جگہ سے ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا، چنانچہ آپ نے عراق سے سرزمین شام کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس ہجرت میں آپ کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا اور حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ اس آیت سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ بوقت حاجت ہجرت کرنا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، ایسی جگہ چلا جانا جہاں اللہ کی عبادت کرنے میں کوئی روک ٹوک نہ ہو، دراصل اللہ کی طرف ہجرت کرنا ہے یا اللہ کی طرف جانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے تو اس کے حق میں یہاں وہاں یہ سب برابر ہے۔ لیکن یہ ہجرت کرنا کہ کسی ایک شہر میں ایک علاقے میں رہتے ہیں اور وہاں لوگ تنگ کرتے ہیں، جانی دشمن بن گئے ہیں یا عبادت میں رکاوٹ بن رہی ہے، ڈسٹربنس ہو رہی ہے، مینٹلی ڈسٹرب ہے، تو بہتر ہوتا ہے کہ وہاں سے ہجرت کر جائیں، کسی اور جگہ چلے جائیں۔ وہاں کو تنگ کر رہے کسی اور جگہ ہجرت کر جائیں۔ یہ ہجرت کرنا اور اس نیت سے کرنا کہ جہاں میری عبادت میں ڈسٹربنس آ رہی ہے، میرے دینی معاملات میں ڈسٹربنس آ رہی ہے، اس سے بہتر ہے وہاں چلے جائیں جہاں پرسکون انداز میں اللہ کی عبادت کر پائیں، دین کی خدمت کر پائیں، وہاں چلا جانا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بہت سارے لوگ ایمان نہیں لائے، اتنی بڑی آگ جلائی گئی کہ پرندے اوپر سے گزرتے وہ بھی جل کے اس کے اندر گر جاتے، لیکن نہ ماننے والے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بھی، دلیلیں دیکھ کے بھی، ثبوت دیکھ کے بھی نہیں مانتے۔ اور یہ ہر دور میں ایسا ہوتا ہے، دینی معاملہ ہو یا دنیاوی معاملہ ہو، نہ ماننے والے دونوں طرف ہوتے ہیں۔ دین کی دعوت دیں تو بھی ہو سکتا ہے 100 کو دعوت دیں، 2-4 بندے آپ کی بات مانیں، یا ہو سکتا ہے ایک بھی نہ مانیں۔ دنیاوی حوالے سے آپ کوئی بات منوانا چاہیں تو پھر بھی ضروری نہیں کو مانیں۔ آپ کوئی دنیاوی چیز لے کے چلے جائیں، بے شک مارکیٹ ریٹ سے سستی لے کے چلے جائیں، ہول سیل دکانداروں کو دیں، یہ میں فلاں چیز لائیں، یہ پروڈکٹ لائیں بڑی اچھی ہے، اس کے باوجود بھی 100 دکانداروں کے پاس جائیں گے، شاید 2-4 بندے آپ کو رسپانس دیں۔ تو جو بندہ جلدی مایوس ہو جاتا ہے کہ لوگ بات نہیں مان رہے، لوگ تو سنتے ہی نہیں ہیں، تو وہ کوئی کام نہیں کر پاتا، نہ دنیا کا کام کر پاتا ہے نہ دین کا کام کر پاتا ہے۔ جس طرح مارکیٹنگ کے بھی اصول ہیں، ہاؤ ٹو سیل، جس بندے کو آتا ہے نا کہ بیچنا کیسے ہے، کاروبار کرنا آتا ہے۔ جس طرح عبد الرحمن بن عوف تھے، جب انہوں نے مکے سے مدینے میں ہجرت کی صحابہ کرام نے، تو اس وقت باقی صحابہ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، تو جو وہاں کے صحابہ تھے، انصار تھے، انہوں نے مہاجرین کی مدد کی، ان کو اپنی آدھی دولت دے دی، آدھی زمینیں دے دی۔ جس کی 2 بیویاں تھیں، اپنی ایک بیوی کو اس کی مرضی سے طلاق دے دی تاکہ میرے دوسرے بھائی کو یہ بیوی دے دوں، تو یوں کر کے آپس میں ہر چیز آدھی آدھی بانٹ لی۔ لیکن جو بزنس مین صحابہ تھے جیسے عبد الرحمن بن عوف، انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کوئی حصہ نہیں چاہیے، آپ مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دو، بازار کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی مدینے کا بازار اس طرف ہے۔ آپ بازار گئے، وہاں جا کے آپ نے کوئی چیز خریدی، خرید کے ادھر ہی بیچ دی، وہیں سے خریدی ادھر ہی بیچ دی، کرتے 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 مکے میں بھی امیر و کبیر تھے، مدینے میں بھی امیر و کبیر ہو گئے۔ عبد الرحمن بن عوف امیر ترین صحابہ تھے، پوری جنگ سپانسر یہ کرتے تھے، عثمان غنی پوری جنگ یہ سپانسر کرتے تھے، سارے اونٹ گھوڑے خچر زریں جنگی ساز و سامان، اس کے علاوہ کتنی بار تو انہوں نے جنت خریدی ہے۔ جب بھی حضور نے چندے کے لیے یا اللہ کی راہ میں خرچ کے لیے فرمایا، انہوں نے آگے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ ڈالا۔ اس لیے اس دور میں بھی ہمیں دوسروں پر نظر رکھنے کی بجائے کہ ہماری مدد کرے گا، کسی کی مدد کرنا ایسے ہی جیسے اس کو بالکل لاچار بنا دینا۔ جو ہم بیکاریوں کی مدد کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے مانگتے ہیں یا بڑے مانگتے ہیں، انہیں مدد کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، تو یہ مدد نہیں ہے، یہ ان کو تباہ و برباد کرنا ہے، ان کو اسی لت میں لگا دینا ہے۔ کروڑوں 3 سے 4 کروڑ، تقریباً 3 کروڑ 80 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ ہمارے یہاں بیکاری ہیں پاکستان کے اندر، اور یہ اربوں روپے کی کھربوں روپے کی بھیک جو ہے یہ پاکستان میں دی جاتی ہے، جو لوگ بیکاریوں کو روزانہ دیتے ہیں۔ ایوریج تقریباً فی بیکاری 2-2.5 ہزار روپے کماتا ہے، لیکن زیادہ کمانے والے بھی ہیں، یہ ایک ایوریج ہے۔ لیکن ان کو بھیک دے دے کے ہمارا یہ اتنا پیسہ اتنے کروڑ لوگوں کو بیکار میں جا رہا ہے۔ یہی 4 کروڑ بندے کسی انڈسٹری میں لگ جاتے، کوئی کام کرتے ہیں، ملک ترقی کرتا، ان کا کسی کھاتے میں لگ جاتا اور لوگوں کی جیبوں سے مفت میں پیسہ ان کی طرف جا رہا ہے وہ کسی کھاتے میں لگتا، تو اس سے کیا ہوگا؟ ملک کی معیشت کا نقصان ہوتا ہے۔ جتنے ہم بیکاری کو دیتے ہیں، ملک کی معیشت تباہ کرتے ہیں، اس بیکاری کا نقصان کرتے ہیں۔ جب اس بیکاری کو دے گئی کوئی نہیں تو خود بخود اسے کچھ کام کرنا پڑے گا، محنت مزدوری کرے گا، ملک کی ترقی میں اس کا کوئی حصہ شامل ہو جائے گا۔ لیکن کسی کی جب ہم مدد کرتے ہیں، چاہے اپنے بچوں کی مدد کرتے ہیں، یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ بچے ہمارے 30-40 سال کے ہو جاتے ہیں، پیسے باپ سے مانگتے ہیں، جیب خرچی باپ سے مانگتے ہیں، یونیورسٹی کی فیس اپنے باپ سے مانگتے ہیں،
بھئی کیوں ہم نے ان کو لاچار بنا رکھا ہے؟ وہ بچپن ہی سے ان کو ایسی چیزیں سکھا دیں، اس کام پہ لگا دیں، ان کو ٹریڈنگ سکھا دیں، ان کو بیچنا سکھا دیں، تاکہ وہ 15-20 سال کے ہوں تو والدین کو کما کے دیتے ہوں، ساتھ اپنی پڑھائی بھی کریں، کالج یونیورسٹی میں پڑھیں بھی، والدین کی خدمت بھی کریں، اور لاکھوں کمانے والے معاشرے پہ بھی بوجھ نہ بنے۔ یہ تربیت شروع سے ہی ہوتی ہے، ہونی چاہیے۔ یہودی کیوں اس وقت دنیا میں چھائے ہوئے ہیں کہ بچہ بھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کی بزنس کی ٹریننگ شروع کر دیتے ہیں، اور اس وقت 1 کروڑ یہودی 150 کروڑ مسلمانوں پہ چھائے ہوئے ہیں، سارا ورلڈ ان کے، پوری معیشت دنیا کی ان کے کنٹرول میں، جو وہ چاہتے ہیں وہ ہو رہا ہے، جو بدماشی کھلے عام دنیا میں کرتے ہیں کوئی بول نہیں پاتا، امریکہ ان کے ہاتھ میں، ان کے اشارے پہ چلتا ہے۔ تو وجہ کیا کہ وہ کاروبار کرتے ہیں، اور ہمارے مسلمان اس چیز سے دور ہیں۔ اور عبد الرحمن بن عوف والا کلیہ اگر ہم بھی اپنائیں کہ ہمیں بس خالی پتہ ہو کہ منڈی کا راستہ کیا ہے، اور منڈی سے مراد ہوتی ہے کہ اس وقت جیسے موجودہ دنیا میں سب سے بڑی منڈی اس وقت بزنس کے حوالے سے امریکہ کی منڈی ہے، 52 اسٹیٹس ہیں، اسی طرح اور بہت ساری دنیا کے ممالک ہیں، تو ہم بھی منڈی کو باس کر یہ سمجھ لیتے ہیں سبزی منڈی ہے، پیر ردائی والی سبزی منڈی ہے، بکرا منڈی ہے۔ ہمارا دماغ ابھی بھی موبائل کے نیٹ کے ہوتے ہوئے بھی اپنے ہی محلے میں یا اپنے شہر میں یا اپنی اسی منڈی تک ہے، لیکن منڈی موبائل ہاتھ میں ہے تو انٹرنیشنل منڈی ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن دماغ ہمارا نکل نہیں پا رہا اپنے گھر سے، اپنے شہر سے، جس وجہ سے ہر ایک پریشان ہے۔ اس پریشانی کی وجہ سے کیسے نماز پڑھیں جی بڑی ٹینشن، رات ہی خراب ہے، کیسے نماز پڑھیں؟ دین کا کام تو وہ کرے نا جس کا پیچھے سے نظام ٹھیک ہو، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، دین کے لیے کہاں سے وقت نکالیں؟ اجتماع میں جانے کے لیے کہاں سے وقت نکالیں؟ قافلے کے لیے تو خرچے ہی نہیں ہے، اتنا خرچہ ہو جاتا ہے 3 دن قافلے میں جائیں، تو یہ کام تو وہ کرے جس کا نظام چل رہا ہو، آمدنی چل رہی ہو، گھر کا کچن چل رہا ہو۔ تو اس وجہ سے دینی معاملات بھی ہمارے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور دنیاوی معاملات بھی ٹینشن میں، پریشانیوں میں رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے عمل کی، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔